السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت و عظمت رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب ذی الحجہ ہم پر اور آپ پر سایہ فکن ہو اور ہم ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان احکامات اور فضائل کا خیال رکھ سکیں. دیکھیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے. کم ہیں وہ لوگ جو 70 سال سے زیادہ زندگی پاتے ہیں. اس کے برعکس گزشتہ امتیں لمبی عمر پاتی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کم عمر کے باوجود افضل مہینے، افضل ایام اور افضل مقامات عطا فرما کر کم عمل میں اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شب قدر پا کر عبادت کرنے پر 1000 مہینے سے افضل عبادت کا ثواب مرحمت فرمایا، جو کہ 83 سال 4 برس سے بہتر ہے. پورے رمضان عبادت کرنے پر بے شبہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. رمضان میں روزہ رکھنے اور قیام کرنے پر تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد حرام اور حدود حرم مکی میں ایک نماز خواہ فرض ہو یا نفل، اس کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جو کہ دنوں کے اعتبار سے 55 سال نماز کے برابر اجر ہے. اسی طرح حرم مکی میں 5 نمازوں کا اجر 277 سال نماز کے برابر ہے. اللہ اکبر. وہ مبارک اور افضل ایام جن میں رب کائنات کا تقرب حاصل کرنا ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس کے دن اور رات دونوں اپنے دامن میں ثواب سمیٹے ہوئے ہیں. ان کے متعلق اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا: والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کا قسم کھانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کی فضیلت و عظمت مسلم ہے. یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو افضل اوقات کے ساتھ بیان فرمایا. والفجر، فجر کا وقت اور اس سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے. یہ دونوں وقت اللہ تعالیٰ نے فجر کا ذکر کیا اور افضل ایام جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے شروع کے، اس کو ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی اس کی عظمت کی واضح دلیل ہے. دیکھیے، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. اللہ کا فرمان: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. لوگ معلوم ایام میں اللہ کا ذکر کریں. سورہ حج آیت نمبر 29. معلوم ایام سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اسی طریقے سے اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ دین مکمل ہے. تمام قسم کے محاسن، محامد، خوبیاں اس دین میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی ہیں. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے نعمت کی تکمیل کر دی ہے، نعمت کی تکمیل کر دی ہے. دیکھیے، وہ ارواح، وہ انسان بڑا ہی سعادت مند ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمام قسم کے عبادات کی توفیق دیتا ہے. اور ان میں ایک بڑی سعادت، جو سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہے کہ بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ اکبر، اسلام میں رہنے والے افراد جنہوں نے اپنے دل کو سیراب کیا اسلام کے ساتھ، ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، 1,00,000 سے زیادہ تھی. اس کی فضیلت پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو امام بزار نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی کیا جانے والا نیک عمل ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے نیک عمل سے افضل نہیں.
عام دنوں میں کتنوں بڑا سے بڑا عمل کر لیجئے، ذی الحجہ کے 10 ایام میں چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ لوگوں نے دریافت کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا ہو، یعنی شہید ہو گیا ہو، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر۔ مشہور تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث بالا ابن عباس کے راوی ہیں، خود ان کا طرز عمل تھا جب ذی الحجہ کا اول عشرہ داخل ہو جاتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ بسا اوقات طاقت جواب دے جاتی۔ سعید بن جبیر نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ میں اپنے چراغ نہ بجھاؤ اور خوب عبادت کرو۔ ابو عثمان نہدی نے فرمایا سلف صالحین 3 عشرے کی تعظیم فرماتے تھے اور عبادت بجا لا کر ان کا حق ادا کرتے تھے۔ اور وہ کون سے 3 عشرہ ہے سال میں؟ رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ محرم کا پہلا عشرہ ذرا غور کیجیے، اس کی فضیلت کے لیے چوتھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ اکبر، کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت تمام کر دی ہے اس کا حق ادا کریں۔ 5ویں فضیلت یہ ہے اس میں تمام قسم کی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جو کہ عام دنوں میں، عام مہینوں میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ عام عبادات تو ہیں ہی، اس کے علاوہ دیکھیے گا نماز تو ہے ہی، روزہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بات آئے گی 1 سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ 3 صدقات و خیرات ہے، 4 ذکر الہی ہے، 5واں حج ہے، 6 قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان عبادات کا اجتماع عام دنوں میں نہیں ہوتا، اور فتح الباری میں یہ تفصیل موجود ہے۔ 6ٹھی فضیلت جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہے، دنیا کے سب سے افضل ایام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کے درمیان کہا جاتا تھا، کہ ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے 1 سے لے کر 8 تک ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ چلیے، عشرہ ذی الحجہ کی عظمت پر دلالت کرنے والی اشیاء میں سے 2 عظیم دن، ایک تو عرفہ کا دن اور ایک یوم النحر جو قربانی کا دن ہے۔ اللہ اکبر! عرفہ کا دن یہ معروف ہے فضل کے ساتھ، کثیر الاجر کے ساتھ، غفران کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بڑا بدلہ سے نوازتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بالخصوص جو حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ روایت بعد میں آئے گی۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اس میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن، جو کہ حج اکبر کہا جاتا ہے، جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل الایام یوم النحر، سب سے بہتر دن سال کا کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، گناہوں اور لغزشوں کی معافی ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کی تعظیم اللہ نے خود کی ہے، عام دنوں پر اس کی عظمت کو دوبارہ فرمایا ہے۔ عرفہ کے دن کے فضائل میں سے پہلی بات یاد رکھیے، عرفہ کا دن تکمیل اسلام اور اتمام نعمت کا دن ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ بات گزری ہے۔ بخاری و مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہود پر اترتی تو اسے عید کا دن بنا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ جواب ملا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دن اور اس جگہ کو ہم بخوبی جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سنن اربعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری فضیلت، عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، رب عظیم قسم نہیں کھاتا مگر عظیم کی۔ سورۃ البروج میں اللہ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ آیت میں شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔
اللہ نے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، سورہ فجر آیت نمبر 3۔ آیت میں طاق سے مراد یوم عرفہ اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے۔ تیسری عظمت یاد رکھیے عرفہ کے دن کی، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس دن روزہ رکھنا۔ سرتاج رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا، رواہ مسلم۔ یہ روزہ غیر حاجی رکھیں گے اور اپنے ملک کی رویت چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے اپنے ملک کی رویت چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ افضل یہ ہے کہ خلیجی ممالک کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگ 2 روزہ رکھ لیں تاکہ اختلاف سے باہر ہو سکے، ایک عرفہ کا روزہ اور دوسرا اپنے ملک کے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ حاجیوں کے لیے اس روزہ کا رکھنا منع ہے۔ چوتھی فضیلت، عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نعمان مقام پر عرفہ کے روز عہد لیا، آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، کہا الست بربکم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم سب آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، عرفہ کا دن کتنا عظیم دن ہے اور یہ عہد و پیمان بھی کتنا عظیم ہے، لہذا قیامت کے روز مسلم و کافر کسی کو بھی بچ نکلنے کی راہ نہ ملے گی۔ عرفہ کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ عرفہ کا دن ہے جس میں گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی اور اہل عرفات پر فخر کیا جاتا ہے۔ شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور باری تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو، پراگندہ بال اور غبار آلود ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ رواہ مسلم۔ ایک روایت میں ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، رواہ البیہقی۔ روز عرفہ کی یہ چند فضائل گزرے، اس میں عام عبادات کے ساتھ روزہ، تکبیر، دعا اور صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ 10ویں ذی الحجہ قربانی کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سال کا سب سے عظمت والا دن 10 ذی الحجہ ہے جس میں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، پھر 11 ذی الحجہ ہے، یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ اور رمضان کے آخری عشرے میں کوئی تعارض ہے چونکہ اس میں شب قدر ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھیے گا بہت سے مسلمان رمضان کے آخری عشرے کی عظمت جانتے اور عبادت کرتے ہیں اور یہ بہت بہتر ہے، لیکن بہت سے لوگ ذی الحجہ کے اول عشرے سے غافل ہیں، جبکہ اس میں عمل کا مقام رمضان کے آخری عشرے کے دن سے افضل ہے اور رمضان کا آخری عشرہ رات کے اعتبار سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ان 10 دنوں میں جو آنے والے ہیں کون کون سا عمل کرنا چاہیے۔ نیک اعمال جو عام ہیں، سال کے عام دنوں میں ہیں، ان اعمال صالحہ میں سے پہلا عمل ہے سچی توبہ کیجیے، خاص طور سے شرک و بدعت، سودی لین دین، گانا بجانا اور یا تصاویر دیکھنے اور لوگوں میں عام کرنے سے پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہوں کے سبب روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا نیک عمل یاد رکھ لیجئے 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام ہے، خاص طور پر فجر کا جس میں اصلی اور نقلی نمازیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے کا اہتمام کرنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے مروی ہے۔ بالخصوص عرفہ کے دن غیر حاجی روزہ رکھیں گے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا۔ چوتھا عمل حج عمرہ کتاب و سنت کے مطابق ادا کیا گیا حج کا بدلہ جنت ہے۔ اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کیا گیا حج مبرور کہلاتا ہے۔ استطاعت ہوتے ہوئے تساہلی نہ برتا کریں۔ 5واں نیک عمل کیا ہے؟ ایام عشر کے سارے اوقات میں ذکر و تکبیر کا اہتمام۔
حدیث ابن عمر میں ہے کہ ان ایام میں تکبیر تحلیل اور تحمید کی کثرت کیا کرو. طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب ان ایام میں بازار جاتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے. لوگ ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر کہنا شروع کر دیتے. اس عشرے میں تکبیر دیگر نوافل عبادات پر مقدم ہے. لہذا آپ گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ورک شاپ میں ہوں، روڈ میں پر ہوں، بازار میں ہوں، ہر جگہ بلند آواز سے تکبیر کا اہتمام کریں. ثابت تکبیرات میں سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ دوسری عام تکبیرات بھی کہی جا سکتی ہیں. یکم ذی الحجہ سے 13 کی شام تک یہ مطلق تکبیر کہے جائیں اور ہمہ وقت کہے جائیں. لیکن عرفہ کی صبح سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر انفرادی طور پر کہا جائے جسے تکبیر مقید کہا جاتا ہے. یہ کبار صحابہ اکرام سے ثابت ہے جن میں عمر، علی، ابن عباس، علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ ہیں. اسی طرح سلف میں سے سفیان ثوری، ابن عیینہ اور ابو ثور کی رائے بھی ملتی ہے. یہ اکابر صحابہ اکرام کا قول ہے. چھٹا عمل بھی لے لیجئے. عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں. یہ روایت ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے اور علامہ ترمذی نے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ چمی گوئی کرتے ہیں کیا قربانی کے بدلے اسی پیسے کو صدقہ کر دیا جائے؟ یہ سوچ غلط ہے. آپ غریبوں کو پیسہ دیجئے، صحیح ہے، درست ہے، غریب کو دیا جائے، لیکن قربانی بھی کی جائے، ورنہ قربانی جیسی عظیم سنت نہ پید ہونے کا اندیشہ ہے. قربانی کرنے والا گھر کا ذمہ دار شخص ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن و بال کاٹنے سے پرہیز کرے. ایک آدمی اگر سعودی عرب میں رہتا ہو، اس کے بچے اگر گھر پر رہتے ہیں، انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ آدمی جب تک انڈیا پاکستان میں قربانی نہ ہو جائے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے. جی، اور یہاں پر 7واں نیک عمل بھی یاد رکھیے، عام نوافل نمازوں کا اہتمام کیا جائے. جیسے دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تہجد کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اور یہ سب اللہ کی محبت کا سبب ہے. 8واں نیک عمل صدقہ کیا جائے، اس لیے کہ ان ایام میں صدقہ کرنا رمضان میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. اور ایک اور نیک عمل لے لیجیے جو کہ بہت ہی محبوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. آئیے یہاں پر ایک اہم تنبیہ کر کے اپنی بات مکمل کر دوں. ایک حدیث سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اس سے بھی ہوشیار رہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ. سال میں 10 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے سال کے دیگر ایام میں نیک عمل کرنے سے، جیسا کہ حدیث گزری ہے. لیکن یہاں پر ایک حدیث جو کہ حد درجے کمزور ہے، جو کہ ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ ان میں کا ہر دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر رات کو قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ روایت ترمذی حدیث نمبر 578، بزار 7816، ابن ماجہ 1728. یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے. اور اس کی سند کیا ہے؟ ابو بکر بن نافع البصری قال حدثنا مسعود بن واصل النحاس بن قهم عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ به. یہ روایت یہ سند کمزور ہے. کیوں؟ نحاس بن قهم اور مسعود بن واصل کے بنا پر. اس بنا پر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کو ہم نہیں جانتے صرف اسی طریق کے ذریعے. اور وہ طریق کون سی طریق ہے؟ مسعود بن واصل عن النحاس. وہ فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث معروف نہیں ہے، صرف یہی سند موجود ہے جو کہ ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے یحییٰ بن سعید نے نحاس بن قهم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا اس کا حافظہ کمزور ہے. امام بغوی نے کہا اس کی سند ضعیف ہے. ابن تیمیہ نے فرمایا اس میں کمزوری ہے. ابن حجر نے فرمایا ضعیف ہے. علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے. کیا پتہ چلا؟ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کو عام کرنا یہ گناہ حاصل کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام میں نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سبوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اور پوری زندگی ثابت قدمی سے نوازے. آمین.